آسک مفتی طارق مسعود۔ اچھا بھائی، طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک لڑکی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر والوں کی غیر موجودگی میں اپنے ماں باپ کو بلا کر ان کے ساتھ 1-2 سال کی بچی کو لے کر چلی گئی، ساتھ میں تمام زیورات، نقدی وغیرہ اور ضرورت کی باقی چیزیں بھی لے گئی۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اسے واپس لانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ اور ناپسندیدہ ہے، تو اس کو طلاق دینے کی کیا صورت ہوگی؟ صبیحہ اصغر۔ دیکھیے، جو لڑکی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر والوں کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کو بلا کر پتلی گلی سے نکل گئی ہے، میں تو یہی کہوں گا، تو سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو قرآن مجید نے طریقہ بیان کیا ہے کہ فعظوہن، زوجہ کو آپ نصیحت سے سمجھائیں، اور ان خفتم شقاق بینہما، آپس میں اگر اختلاف ہو رہے ہیں، یہ تو شقاق کی صورت ہے نا، بہت معاملہ آگے بڑھ چکا ہے کہ بالکل ہی یعنی عملی طور پر الگ ہی ہو گئی ہے، تو یہ شقاق ہے، جھگڑا ہے، تو اس میں قرآن نے حکم دیا ہے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، مرد کی طرف سے بھی ایک شخص آئے اور عورت خاتون کی طرف سے بھی، لڑکی والوں کی طرف سے بھی۔ تو لڑکی والوں کو چاہیے کہ ایک بندہ بیٹھے ان کی طرف سے آئے اور دیکھیں اس لڑکی کو اپنے شوہر سے کیا شکایت ہے۔ ہو سکتا ہے معقول شکایت ہو، میاں کا رویہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوئی ہے، تو دونوں خاندان کے افراد بیٹھ کر کوشش کریں آپس میں صلح و صفائی کی، جس کی غلطی ہو اس کو محبت سے سمجھایا جائے، بھائی اپنی غلطی سے رجوع کریں۔ تو یہ کوشش بھی ناکام ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہے کہ علیحدگی کا راستہ ہے۔ تو علیحدگی کا راستہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو مرد کو چاہیے ایسی صورت میں جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے کہ 1-2 سال تک جھگڑے چلتے رہتے ہیں، دوبارہ پھر وہ ایسا ملتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کبھی یہ علیحدہ ہوئے ہی نہیں تھے، تو اس لیے اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق لگتی ہے۔ تو کوشش کریں جوڑ پیدا کرنے کی جتنا ہو سکے۔ پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر 1 طلاق دی جائے، اور پاکی کی ایام میں۔ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت مینسز سے پاک ہوتی ہے تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے اور 1 طلاق دے دے اور بس اس کو اس حال پہ چھوڑ دے، دوسری نہ دی جائے، نہ تیسری دی جائے۔ تو 3 مینسز جب گزریں گے خاتون کے تو نکاح ختم ہو جائے گا، وہ کہیں اور چاہیں نکاح کر سکتی ہیں، آپ کہیں اور چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر دونوں کا آپس میں دوبارہ خیال آ جاتا ہے جوڑ کا تو دوبارہ جب چاہیں نکاح کر لیں 2 گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ دوبارہ اس شرط سے نکاح کریں کہ اب یہ امید ہو کہ آپس میں محبت سے رہیں گے۔ اگر یہی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر نہ کریں نکاح۔ آپس میں اگر محبت سے رہ سکتے ہیں تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم حدود اللہ پہ قائم رہ سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں وہ، لیکن ساری زندگی پھر شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح سے صرف 1 دی جائے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ تو دوسرے درجے میں طریقہ جو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے وہ یہ کہ دوسرے مہینے میں جب پاکی یعنی عورت کو پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں 1 دی جائے طلاق، پھر جب مینسز آئیں گے، مینسز آ کے ختم ہوں گے، دوسری پاکی کے ایام شروع ہوں گے تو اس میں دوسری دی جائے، پھر تیسرے مہینے میں تیسری دی جائے۔ تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ سب سے بہتر وہی طریقہ ہے جو جس پہ صحابہ کا عمل تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ صحابہ اسی طریقے کو سب سے افضل سمجھا کرتے تھے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ سب سے افضل طریقہ یہی ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔